أعيش هنا من أجلك يا ثمرة قلبي. معاوية، لقد أوتيت فضلا عظيما بأن تكون كاتبا للوحي. بنو امیہ سلطنت کے پہلے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی کے حالات پہ مبنی 30 اقساط پہ مشتمل نئی سیریز سٹارٹ کر دی ہے عرب میڈیا گروپ MBC نے۔ اس کی کچھ اقساط آلریڈی نشر کی جا چکی ہیں، لیکن کیوں پوری عرب دنیا میں اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہے؟ ایران، عراق نے اس سیریز پہ آلریڈی پابندی لگا دی ہے، لیکن اس کے علاوہ مصر جو کہ گڑھ ہے اہل سنت کا، وہاں پہ بھی بہت سارے اہل سنت رہنماؤں کی جانب سے فتاویٰ دیے جا چکے ہیں اس سیریز کے بارے میں، اور صحیح طرح سے لانچ ہونے سے پہلے ہی یہ سیریز تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم فرینڈز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹیون ان کیا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا انتخاب کیا۔ معاویہ سیریز جو کہ 30 اقساط پر مشتمل ہے، اس کی چند اقساط آلریڈی نشر کی جا چکی ہیں۔ تیونس میں اس ساری کی ساری سیریز کو فلمایا گیا ہے۔ 75 سے 100 ملین ڈالر آلموسٹ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پہ خرچہ آیا ہے۔ شامی اداکار لجین اسماعیل کردار نبھا رہے ہیں اس سیریز میں معاویہ بن سفیان کا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا کردار نبھا رہے ہیں اس سیریز میں اردنی اداکار ایاد نصار۔ طارق العریان جو کہ فلسطینی فلم ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس ساری سیریز کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ خالد صالح جو کہ مصری رائٹر ہیں، انہوں نے اس تمام سیریز کو ڈرامائی شکل دی ہے۔ فرینڈز، کچھ بات مڈل ایسٹرن براڈ کاسٹنگ سینٹر یعنی کہ MBC کے بارے میں ہو جائے۔ 1991 میں اس براڈ کاسٹنگ سینٹر نے لنڈن سے ابتدا کی تھی اپنے سیٹلائٹ چینل کی۔ 10 سال بعد یہ شفٹ ہو گیا تھا دبئی میڈیا سٹی میں، جبکہ 2022 میں اس نے ریاض سٹی میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ولید بن ابراہیم چیئرمین ہیں MBC میڈیا گروپ کے، اور یہ 200 ایسی شخصیات میں شامل ہیں جن کو 2017 میں انسداد بدعنوانی کی تحریک کے دوران قید بھی کیا گیا تھا، لیکن 1 سال کی قید کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ MBC میڈیا گروپ 13 ٹیلی ویژن چینلز کے علاوہ ریڈیو نشریات بھی چلاتا ہے۔ اس سے پہلے قطر کی جانب سے ان کے تعاون سے یہ عمر سیریز بھی فلما چکا ہے جو کہ 31 اقساط پر مشتمل تھی۔ فرینڈز، اس سیریز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بعد کے موسٹلی حالات فلمائے گئے ہیں، دو کہ اس سیریز میں پہلے کے جو حالات ہیں، جیسا کہ معاویہ بن سفیان کی پیدائش اور وہاں پہ جو عورت انہیں پیدا کر رہی ہے، جس طرح سے اس کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک نیم برہنہ حالت میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فلم میں اس سیریز میں اور بھی اس طرح کے کافی شارٹس لیے گئے ہیں جو کہ عرب ثقافت کے ساتھ شاید اس طرح سے میل نہیں کھاتے جو کہ اسلام لانے کے بعد عرب نے اپنا انداز اپنایا تھا۔ تو کافی زیادہ تنقید اس وجہ سے بھی کی جا رہی ہے اس سیریز پہ کہ عورتوں کے لحاظ سے پردے کا خاص خیال نہیں رکھا گیا، اور اس طرح کے سین فلمانا جس میں نیم برہنہ عورت جو ہے وہ ایک بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور اس کے علاوہ زچگی کے حالات بھی دکھانا معاویہ بن ابی سفیان کے، چونکہ ان کی فیملی کے بعد میں سارے جتنے بھی افراد تھے وہ اسلام لے آئے تھے، تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیے جانا جو ہے وہ بہتر تھا۔ تو اس کا خیال نہیں رکھا MBC میڈیا نے، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی جانب سے۔ ایران کے میڈیا ریگولیٹری ادارے جس کا نام ساٹرا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس سیریز کے تھرو بنو امیہ کو پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس پہ تنقید کی گئی عراقی میڈیا اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں میں فرقہ وارانہ تشدد بڑھنے کا خدشہ ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس سیریز پہ پابندی لگا دی۔ بات یہیں پہ نہیں رکی، مصر کی جو یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر، اس نے بھی فتویٰ جاری کیا ہے اس سیریز کے بارے میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سیریز میں صحابہ کرام کو ان کی عکس بندی کی گئی ہے، ان کی انسانی شکل دوسرے کرداروں کے تھرو دکھائی گئی ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مصر کے دارالفتاح کے ایک رہنما نے یہ بھی کہا کہ ایسی اسلامی شخصیات جن کو زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان کی ہم عکس بندی فلموں اور ٹی وی سیریز میں نہیں کر سکتے، یہ کام حرام ہے۔ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم مسلمان کب تک تاریخ کو اس لیے بھی چھپائیں گے کہ فرقہ وارانہ سوچ پروان چڑھے گی، ہم کیوں پازیٹیولی تاریخ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، کیوں ہم کب وہ نیشن بنیں گے جو کہ تمام تاریخی عوامل پہ ڈسکشن کریں گے، خوبصورت انداز میں بحث کریں گے، خوبصورت انداز میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اور اس چیز سے ہٹ کے کہ ہم تاریخ کی کسی واقعے کا ذکر نہ کریں، معاویہ بن سفیان کا ذکر نہ کریں، حضرت علی کے جنگوں کے حوال بیان نہ کریں، کیونکہ فساد برپا ہوگا اور فرقہ وارانہ تشدد بنے گا۔ ہمیں
تھوڑی سی دیر کے لیے بالکل چپ کر کے آرام سے ابزورب کرنا چاہیے اسلامی معلومات کو، تاریخ کو، ہسٹری کو. یہ سیریز بنانے دیں ان کو جو لوگ حضرت علی کے چاہنے والے ہیں یا پھر تاریخ سے محبت کرتے ہیں یا پھر سچی تاریخ کو آگے لانا چاہتے ہیں، وہ ایک علی سیریز بنا دیں، بات مکمل ہو جائے گی. تو یہ جواب علمی شکل میں ہی دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ پوری اسلامی دنیا میں بہت سارے محرکات اٹھ کھڑے ہوں کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے یا پھر اس کو نسلی امتیاز یا پھر عرب قبائل کی جاہلانہ روایات کو دکھایا جائے کہ وہ اسلامی تشخص کے بجائے عرب روایات کو پرورٹائز کر رہے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس سیریز کے بارے میں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.